بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ، اس مہینے کی عظمت اور برکت بلا شبہ عظیم ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ اس کی رحمتیں اور برکتیں ہر اس شخص کے حصے میں آ جائیں جو اس مہینے کو پالے۔ جب بارش ہوتی ہے تو مختلف ندی نالے اور تالاب اپنی اپنی وسعت و گہرائی کے مطابق ہی اس کے پانی سے فیضیاب ہوتے ہیں۔ زمین کے مختلف ٹکڑے بھی اپنی استعداد کے مطابق ہی فصل دیتے ہیں۔ بارش سب پر یکساں برستی ہے، مگر ایک چھوٹے سے گڑھے کے حصے میں اتنا وافر پانی نہیں آتا جتنا ایک لمبے چوڑے تالاب میں بھر جاتا ہے۔ اسی طرح جب پانی کسی چٹان یا بنجر زمین پر گرتا ہے تو اس کے اوپر ہی سے بہہ جاتا ہے اور اس کو کوئی نفع نہیں پہنچاتا، لیکن اگر زمین زرخیر ہے تو وہ لہلہا اٹھتی ہے۔ یہی حال انسانوں کی فطرت اور ان کے نصیب کا ہے۔ رمضان المبارک کے ان خزانوں میں سے آپ کو کیا کچھ ملے گا؟ زمین کی طرح آپ کے دل نرم اور آنکھیں نرم ہوں گی۔ آپ ایمان کا بیج اپنے اندر ڈالیں گے اور اپنی صلاحیت و استعداد کی حفاظت کریں گے تو بیج پودا بنے گا اور پودا درخت۔ درخت اعمال صالحہ کے پھل پھول اور پتوں سے لہلہا اٹھیں گے اور آپ ابدی بادشاہت کی فصل کاٹیں گے۔ کسان کی طرح آپ محنت اور عمل کریں گے تو جنت کے انعامات کی فصل تیار ہوگی، اور جتنی محنت کریں گے اتنی ہی اچھی فصل ہوگی۔ لیکن اگر دل پتھر کی طرح سخت ہوں گے اور آپ غافل کسان کی طرح سوتے پڑے رہ جائیں گے تو روزوں اور تراویح اور رحمت و برکت کا سارا پانی بہہ جائے گا اور آپ کے ہاتھ کچھ بھی نہ آئے گا۔ توفیق الہی کے بغیر یقیناً کچھ نہیں ملتا، لیکن یہ توفیق بھی اسی کو ملتی ہے جو کوشش اور محنت کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، آپ اس کی طرف ایک بالشت چلیں گے تو وہ آپ کی طرف 2 بالشت بڑھے گا۔ آپ اس کی طرف چلنا شروع کریں گے تو وہ آپ کی طرف دوڑتا ہوا آئے گا۔ اسے روایت کیا ہے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے، مسلم۔ لیکن آپ کھڑے رہیں پیٹھ پھیر کر غافل اور لاپرواہ، تو بتائیے کہ توفیق الہی آپ کے پاس کیسے آئے گی؟ تو ایسا نہ کیجیے کہ رمضان کا پورا مہینہ گزر جائے، رحمتوں اور برکتوں کے ڈول اڈیلے جاتے رہیں اور آپ اتنے بد نصیب ہو کہ آپ کی جھولی خالی رہ جائے۔ کچھ کرنے کے لیے اور اپنے حصے کی رحمتیں لوٹنے کے لیے کمر کس لیجیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، الدارمی کی روایت ہے، کتنے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں سے بھوک و پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، اور کتنے راتوں کو نماز پڑھنے والے ہیں جن کو اپنی نمازوں سے رت جگے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ سارا انحصار آپ پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے اپنے رفقا کو مخاطب کر کے اس مہینے کی عظمت و برکت بھی بیان کرتے اور اس کی برکتوں کے خزانوں سے اپنا بھرپور حصہ لینے کے لیے پوری محنت اور کوشش کی تاکید بھی فرماتے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس رمضان سے پورا فائدہ اٹھانے کے لیے کس اہتمام اور تیاری کی ضرورت ہے، کن امور کو ملحوظ رکھنا اور ان پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے، وہ کون سے طریقے ہیں جن پر چلنے سے منزل ہاتھ آ سکتی ہے، اور کون سی روش ہے جس پر نکل جانے سے راہ کھوٹی ہو جاتی ہے۔ اس مہینے کی برکت و عظمت کا راز۔ رمضان کے مہینے میں جو عظمت اور برکت ہے، اس کا راز کس چیز میں پوشیدہ ہے، یہ جاننا سب سے پہلے ضروری ہے، اس لیے کہ یہ جانے بغیر اس کے خزانوں سے اپنا دامن بھرنا ممکن نہیں۔ نہ اس یکسوئی عزم اور محنت کا اہتمام ممکن ہے جو اس مقصد کے لیے ناگزیر ہے۔ اس عظمت و برکت کا سارا راز صرف ایک چیز میں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اس مہینے میں قرآن مجید نازل کیا گیا، یعنی نزول شروع ہوا، پورے کا پورا لوح محفوظ سے اتار کر جبریل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا اور نزول کا فیصلہ صادر کر دیا گیا۔ گویا کہ اس ماہ میں رب رحمان و رحیم کی بے پایہ رحمت نے ہم جیسے انسانوں کی رہنمائی کا سامان فرمایا۔
اس کی حکمت لامتناہی نے ہماری سوچ اور عمل کی راہیں روشن کی، صحیح اور غلط کو پرکھنے کے لیے وہ کسوٹی عطا کی جو غلطی، کجی اور تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ یہ اس وقت ہوا جب رمضان کی ایک صبح سحر کے وقت کلام الہی کی پہلی کرن نے قلب محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو منور کر دیا۔ یعنی بات یہ نہیں ہے کہ رمضان کا مہینہ اس لیے مبارک ہوا کہ اس میں روزے رکھے جاتے ہیں اور تلاوت قرآن کا اہتمام ہوتا ہے، نہیں، بلکہ بات یوں ہے کہ روزوں اور تلاوت قرآن کے لیے اس ماہ کا انتخاب اس لیے ہوا کہ نزول قرآن کے عظیم الشان اور منفرد و بے مثال واقعے کی وجہ سے یہ مہینہ پہلے ہی عظیم اور جلیل القدر ہو چکا تھا۔ یہ عظیم الشان واقعہ اس بات کا متقاضی ہوا کہ اس کے دنوں کو روزوں کے لیے اور راتوں کو قیام و تلاوت کے لیے مخصوص کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو یوں فرمایا ہے، رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو سارے انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ لہذا جو شخص اس مہینے کو پائے لازم ہے کہ وہ اس میں روزے رکھے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 185۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے سب سے اعلیٰ نعمت ہے اور اس کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت۔ اس کا نزول تاریخ انسانی کا سب سے عظیم واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی بے پایہ رحمت کے جوش و خروش کا اس دنیا میں سب سے بڑا ظہور۔ اسی لیے تو اس نے فرمایا الرحمن علم القرآن، سورہ الرحمن آیت نمبر 1 اور 2۔ وہ بے انتہا رحم والا ہے جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور تنزیل من الرحمن الرحیم، حامیم سجدہ آیت نمبر 2۔ اتارا گیا ہے بے انتہا رحم والے اور بے انتہا رحم کرنے والے کی طرف سے۔ انسان کے لیے عدل و قسط کی کوئی میزان ہے تو یہی قرآن ہے، روشنی ہے تو یہی ہے، نسخہ شفا ہے تو یہی ہے۔ ویسے تو ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں، ہم ہر لمحہ دونوں ہاتھوں سے ان نعمتوں کے خزانے لوٹ رہے ہیں، لیکن دنیا اور دنیا کی ہر نعمت بس اسی وقت تک ہماری ہے جس وقت تک سانس آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ آخری سانس نکلی تو زندگی کے سارے لمحات بھی ختم اور دنیا کی ساری نعمتیں بھی ہمارے لیے ختم۔ جو چیز زندگی کے ان فانی لمحات کو لازوال زندگی میں، ان ختم ہو جانے والی نعمتوں کو ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں بدل سکتی ہے، وہ صرف اور صرف قرآن کی نعمت ہے۔ اسی لیے یہ دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ قیمتی خزانہ ہے۔ اسی لیے جس رات یہ نازل کیا گیا اس کو لیلۃ المبارکہ اور لیلۃ القدر فرمایا گیا، اور جہاں جہاں اس کے اتارے جانے کا ذکر فرمایا اکثر اس کا رشتہ اپنی رحمت، بار بار کی جانے والی رحمت، اپنی بے پایہ حکمت اور اپنی بے پناہ قوت کے ساتھ جوڑا۔ پھر اسی لیے رمضان کے اختتام پر جشن عید منانے کو کہا کہ یہ مہینہ نزول قرآن کی سالگرہ کا مہینہ ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 اور 58 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، یہ وہ چیز ہے جو دلوں کے امراض کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور اس کی مہربانی ہے کہ یہ چیز اس نے بھیجی۔ اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے، یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ سب دن اور سب مہینے ایک جیسے ہوتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے ہیں اور ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہوتا، لیکن بعض لمحات ایسے آتے ہیں جن کے ساتھ ساری انسانیت اور ساری کائنات کا مقدر وابستہ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی وہ لمحہ تھا
جب غار حرا میں ہدایت کی کرن داخل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امین و حامل بنے۔ اسی عظیم لمحے کا امین ہے رمضان المبارک کا مہینہ، اور یہی ہے رمضان المبارک کی عظمت اور برکت کا راز۔